یہ گھر تھا امیر منو کا، جو کہ بہت ہی سخت مزاج تھا۔ اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا گھر تھا رحیم کا، جو بہت ہی رحم دل اور ایک اچھا انسان تھا۔ ایک دن منو کے پاس اس کا اکلوتا بیٹا روتے ہوئے آیا۔ وہ بہت زور زور سے رو رہا تھا۔ بابا جی، میری ناک بہ رہی ہے، مجھے نئے ڈیزائن کی سویٹر چاہیے اسکول کے لیے۔ جب تک نہیں آئے گی تو میں اسکول نہیں جانے والا۔ او میری چاند ٹوٹے، ابھی تو گرمی ہے نا پتر، تھوڑا ایک مہینہ انتظار کر، جیسے نیا مال آئے گا تو تیری سویٹر آ جائے گی نا۔ اور پھر وہ اپنی فالج زدہ ٹانگ کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ غریب پڑوسی رحیم سارا دن محنت کرتا، وہ ٹوکریاں تیار کرتا اور بازار میں جا کے بیچا کرتا۔ ان کی بیٹی کا نام تھا مینا۔ مینا بہت لائق تھی اور بہت ہی اچھی تھی۔ اس کی ماں ایک امیر گھر میں کام کرتی تھی۔ وہاں سے جو پرانے کپڑے لاتی تھی، مینا ہمیشہ وہی پہنا کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی عید پر بھی نئے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ ایک دن مینا اپنے باپ کے پاس آ کر بہت چپ چاپ بیٹھ گئی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ مجھے پتا ہے میری بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے، بولو بیٹا، آپ کو کیا کہنا ہے؟ بابا، مالکن کے دیے ہوئے کپڑے تو میرے پاس بہت ہیں، لیکن میرے پاس کوئی جرسی نہیں ہے۔ مجھے سردی لگتی ہے، کیا اس سردیوں میں آپ میرے لیے ایک جرسی لا سکو گے بابا؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، میں اس سردیوں میں انشاءاللہ تمہارے لیے ایک جرسی ضرور لے آؤں گا تاکہ تم اسکول آسانی سے جا سکو۔ مینا وہاں سے چلی گئی اور سیدھا اپنی ماں کے پاس آئی، جہاں اس کے بھائی کو اس کی ماں کھانا کھلا رہی تھی۔ مینا آ کر بولی، ماں، آپ کو پتا ہے بابا میرے لیے ان سردیوں میں جرسی لے کے آئیں گے، میں بہت خوش ہوں ماں۔ اس کی ماں کو یہ سن کر بہت اچھا لگا۔ آج صبح سویرے ہی منو کی بیوی بڑی خونخوار نظروں سے منو کو دیکھے جا رہی تھی، اور پھر وہ بولی، دیکھ منو، میرا بیلن تیار ہے تجھے کٹنے کے لیے، لے آ میرے بیٹے کی آج ہی جرسی، ہو گیا ہے نا اب مہینہ، وہ ابھی تک سکول نہیں گیا مہینے سے، جا جلدی آ جرسی لے کے آئی، نہیں تو میرا بیلن تیار ہوگا۔ او میری ڈاکو رانی، تو کیوں اتنا غصہ کرتی ہے؟ میں آج ہی جاؤں گا اور جرسی لے کے آؤں گا، اور وہ بھی نئے ڈیزائن کی۔ مارو کا بھی عجیب شوق تھا۔ وہ گھر کے کام کاج نپٹا کے گاؤں کو نکل جاتی اور ندی کنارے پہنچ کر عورتوں کو ایک دوسرے کی لگائی بجھائی میں لگا دیتی اور خوب گوسپ کرتی، اور جو وقت بچ جاتا وہ کسی نہ کسی کے گھر بیٹھ کر ٹھونس ٹھونس کے کھانا کھاتی۔ لڈو، ان کا بیٹا، نہایت ظالم تھا۔ وہ اپنے ملازم کو تب تک مارتا رہتا تھا جب تک کہ اس کا من بھر نہ جائے۔ باپ بھی کم نہیں تھا۔ باپ سارا دن ان ملازموں سے کام کرواتا اور ساتھ میں ڈانٹ ڈپٹ بھی جاری رہتی۔ رحیم کا کام کچھ عرصے سے اچھا نہیں چل رہا تھا۔ جتنی ٹوکریاں وہ لے کے جاتا اتنی ہی شام کو واپس لے آتا۔ دوسری طرف بارشیں ہونا شروع ہو گئی۔ وقت سے پہلے ہی سردی نے آن دستک دی۔ کئی دن کی مسلسل بارش کی وجہ سے بازاروں میں لوگ نکلتے ہی نہیں تھے۔ رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ رحیم بیچارہ اس بارش میں بھی انتظار ہی کرتا رہتا ہے کہ کوئی آئے گا اور اس کی ٹوکریاں خریدے گا۔ اور پھر اچانک اسی رات دو بھائی آتے ہیں، اور وہ کوئی تاجر تھے۔ انہوں نے رحیم سے ساری ٹوکریاں خرید لی، اور رحیم اپنی خالی ریڑھی لے کے خوشی خوشی گھر کو لوٹ آیا۔ اب صبح میں جاؤں گا اور اپنی پیاری بیٹی کے لیے جرسی خرید لوں گا۔
صبح سویرے ہی رحیم بازار خوشی خوشی جرسی لینے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ گرم کپڑوں کا میز آہستہ آہستہ خالی ہو چلا تھا، بس رہ گئی تھی تو ایک لال کلر کی جرسی جو رحیم کو دیکھتے ہی بھاگ گئی، اور رحیم بولا، میں یہ جرسی خریدوں گا اپنی بیٹی کے لیے، وہ اسے پا کر بہت خوش ہو جائے گی۔ اور پھر رحیم نے جیسے ہی وہ جرسی خریدی تو وہاں پر منو پہنچ گیا۔ منو بولا، ارے یہ جرسی مجھے اچھی لگی ہے، میں اپنے بیٹے لڈو کے لیے لینا چاہتا ہوں، تو رکھ دے یہ جرسی۔ مگر منو بھائی، یہ جرسی میں نے پہلے دیکھی اور خرید بھی چکا ہوں، میں یہ جرسی کیسے رکھ دوں؟ پھر منو نے ڈنڈا دکھایا اور غصے سے بولا، رکھ دے کہہ رہا ہوں نا، رکھ دے تو رکھ دے۔ رحیم بیچارہ بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کر اسے سمجھانے لگا، مگر منو کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے اپنی چھڑی سے رحیم کے سر پر اتنے ڈنڈے برسائے کہ رحیم وہیں پر خون خون ہو کر گر گیا، اور منو وہاں سے جرسی لے کے مزے سے چلا گیا۔ رحیم کی بیوی نے ہی رحیم کے سر پر پٹی باندھی اور اسے تسلی دی کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے۔ اس کی بیٹی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسے اب جرسی چاہیے ہی نہیں۔ وہ رات بیتی، اگلی صبح منو کے گھر میں خوشی تھی۔ اس کی بیوی تو پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اس کا میاں کتنا بہادر ہے، ایک جرسی کے لیے اس نے رحیم کی پٹائی لگا دی۔ لڈو بھی نئی جرسی پر بہت خوش تھا، مگر جیسے ہی وہ کھیلنے کے لیے باہر گھر سے نکلا، ایک ٹرک نے اسے زوردار ٹکر مار دی اور وہ وہیں پر مارا گیا۔ جب اس کی ماں نے اس کی لاش دیکھی، ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی نیچے گری اور مر گئی۔ منو وہاں بیٹھا تھا، سوائے افسوس کہ اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، برے کام کا برا نتیجہ۔